اسلام کے بارے میں نادانستہ طور پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا۔ ان کے دوسرے سوال میں غالباً انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ بلیک میجک اس کی کیا حقیقت ہے، تو شاید یہ سمجھتے ہیں ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ دانستہ بھی اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ وہ سوال کیجئے، پوچھئے، اہل علم کے پاس جائیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ یعنی آپ کو اپنی تشفی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال سے نہیں روکا، آپ سوال کریں، اور جب آپ سوال شروع کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں ہدایت کو پانے والے کے راستے پر ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ یعنی اگرچہ ابھی آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن آپ نے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک سچے طالب علم کی زندگی بسر کرنی چاہیے، تو سوال کرنے میں کوئی معنی نہیں، آپ ضرور سوال کریں۔ جہاں تک اس طرح کے شکوک شبہات کا تعلق ہے، کسی نے مجھ پر کالا جادو نہ کر دیا ہو یا ایسا نہ ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وہم سے نکال لیجئے۔ بہت حد تک یہ وہم ہے جو آدمی کے ساتھ وہی کر دیتا ہے جو کالا جادو کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جب آدمی ایک بار وہم میں مبتلا ہو گیا تو پھر کسی کو کالا جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہم ہی بہت کافی ہے، وہی خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور بڑا سائنسی ذہن بنائیے اپنا، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ آپ غور کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی تدبیر غلط ہو گئی ہو، اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کیجئے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت ہے تو اپنا کام چھوڑ کے تحقیق کر لیجئے، یہ ذہن بنائیے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہی کیجئے کہ آپ کا رویہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہو کہ جو تدبیر کرتا ہے، سوچتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا ہے، اور وہ شب و روز کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں ہمارے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں اور اس سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول کو بھی یہی تلقین کی گئی تھی جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ آگے یہود کے ساتھ معاملہ پڑنے والا تھا، تو ان کی طرف سے اس طرح کے بہت سے اقدامات کا اندیشہ تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اندیشہ تھا کہ وہ جادو کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے رب سے پناہ مانگیں۔ تو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو وہ دعائیں ہیں، ان میں اللہ سے پناہ چاہی گئی ہے، تو ہمیشہ ان کو پڑھتے رہیے اور اپنے آپ کو وہم سے بچائیے۔ وہم کالے جادو سے زیادہ بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ یہ آپ کی شخصیت میں داخل ہو گیا، اس کے بعد پوری شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔